یہ زندگی گزار رہا ہے، بچپنا گزرا، جوانی میں پہنچے، جس طرح ہمارا بچپن جوانی گزر سکتا ہے، ہم بھی ذرا غور کریں کہ جو اللہ کو پسند ایمان والے ہیں، مومن بندے جو رب کے پسندیدہ ہیں، وہ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ بندہ 25-30 سال اس نے زندگی گزاری، پنڈلی پہ ایک پھنسی نکل آئی، دن بہ دن روز بروز یہ پھنسی بڑھتی جا رہی ہے، تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، شدت و علم عذاب میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، دن بہ دن روز بروز یہ عروہ ڈاکٹر طبیب کو بلاتے ہیں کہ میرا علاج ہو جائے، میں اس تکلیف سے نجات پا جاؤں، مجھے یہ تکلیف سے چھٹکارا مل جائے۔ روزانہ روز بروز یہ اپنی پنڈلی کو ڈاکٹروں کے سامنے چیک کرواتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی دوا ہے۔ ایک دن ایک ڈاکٹر آتا ہے، آ کے کہتا ہے عروہ آپ کی پنڈلی درست ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی کان آپ کا جسم کو یہ جو تکلیف ہے اس سے چھٹکارا مل سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی پنڈلی کو کاٹا جائے گا تب پورا جسم اس تکلیف سے نجات پائے گا۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں رحمہ اللہ ٹھیک ہے آپ میری پنڈلی کو کاٹیں، آپ میری پنڈلی کو کاٹ دیں۔ ڈاکٹر کہتا ہے ٹھیک میں کل آؤں گا، اپنے اوزار ساتھ لے کے آؤں گا۔ اگلا دن ہوتا ہے، ڈاکٹر اپنے اوزار لے کے آتا ہے اور وہ سامنے رکھتا ہے ایک چھوٹی سی ڈبیا، ایک چھوٹی سی شیشی، اس میں 1-2 گھونٹ شراب کے عروہ بن زبیر کے سامنے پیش کرتا ہے، کہتا عروہ اس کو پی لے تو ہوش ہو جائے گا، نشہ آ جائے گا، پنڈلی کا جو آپریشن والا دورانیہ ہے یہ سکون سے ہوگا، ورنہ تو چیخو پکار آہو بیکار کرے گا، تو شور و غل کرے گا، شور و شرب کرے گا، تو اب پی لے اس کو، تجھے بڑی سکون اور آرام کے ساتھ تیری پنڈلی کو کاٹ دیا جائے گا۔ آگے سے قربان جائیں عروہ بن زبیر پہ کہتے ہیں اور ڈاکٹر یاد رکھ 2 باتوں کو، اگر میں یہ دودھ پی لوں شراب کا اس آپریشن کے دورانیے میں مجھے موت آ جائے، میں اللہ کے پاس پہنچ جاؤں، اللہ مجھ سے پوچھیں عروہ یہ کیا خاتمہ کس پہ کر کے آئے ہو، حرام کے گھوٹ پہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ کیا ہے کوئی ہم میں سے ایسا نوجوان، ایسا بندہ جو حرام کھاتے ہوئے اس کے ذہن میں آئے میں مسلمان ہوں، میں نے حرام کا لقمہ ہوتے سے آگے نہیں گزارنا۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں اے ڈاکٹر یاد رکھ میری عمر اتنی گزر چکی ہے، کبھی بھی میں نے حرام کا لقمہ اپنے ہونٹوں سے آگے نہیں گزارا، تو مجھے حرام کی دعوت دے رہا ہے۔ کیا ہے کوئی ہم میں سے ایسا بندہ، جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے پیٹ میں حرام کے لقمے جاتے ہیں۔ اپنے رزق پہ غور کرو، جو حرام کھائے دعائیں عبادات اس کی قبول منظور نہیں ہوتی۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ میری پنڈلی کو کاٹ دے، مجھے حرام کے گھونٹ کو نہ پلائیں، یہ شراب کا ایک گھونٹ مجھے نہ پلائیں، میں برداشت کر لوں گا تکلیف، آپ کاٹیں۔ وہ ڈاکٹر کہتا ہے آپ جذباتی باتیں نہ کریں، آپ کو بڑی تکلیف ہوگی، آپ چیخوں کو پکار کریں گے، شور کریں گے، اونچی اونچی روئیں گے۔ کہا نہیں آپ میری پنڈلی کو کاٹ دیں۔ ڈاکٹر کاٹنا شروع ہوتا ہے چھری کے ساتھ، یہ جو گوشت کا حصہ ہے اس کو کاٹ رہا ہے ڈاکٹر۔ آپ کو پتہ ہے تکلیف ہوتی ہے جب بھی جسم کے کسی حصے کو کاٹا جائے، ہم ہوتے اس مقام پہ، اس جگہ پہ ہم ہوتے، ہم نے کیا کرنا تھا؟ چیخو پکار، ہم نے کیا کرنا تھا؟ گانے چلا دیں، موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی گندی روح کی غذا تو ہو سکتی ہے، کالے دل والے لوگوں کی غذا تو ہو سکتی ہے، قلب سلیم صاف ستھرے دل ان کی غذا موسیقی نہیں ہے۔ ہم ہوتے ہم نے کہنا تھا کوئی برا کام اللہ کی نافرمانی والا چلا دے، مجھے سکون ملتا ہے۔
لیکن عروہ بن زبیر جب یہ گوشت کو کاٹنا شروع ہوا ڈاکٹر، تو عروہ بن زبیر قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع ہو گئے۔ یہاں پہ ہم اپنے گرے بہنوں میں جھانکتے ہیں کہ ہے کوئی ہم میں سے ایسا بندہ جو قرآن کریم روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرے، کسی کو قرآن سے محبت ہو۔ یہ حال ہی میں ہمارے محترم شیخ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ اللہ کے پاس پہنچ گئے، قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی ہے، سینکڑوں علماء نے ان سے استفادہ کیا ہے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ عبدالسلام بٹوی روزانہ اس قرآن سے کتنی محبت کرتے، 10 پارے روزانہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں کاروبار سے فرصت ملے، ہمیں دنیا کی مشکلات سے فرصت ملے، ہمیں پیسے کے جھنجھٹ سے فرصت ملے، تب ہم رب کی کلام کی طرف آئیں، قرآن پڑھیں۔ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا۔ یاد رکھیں ہمارے اسلام میں کئی ایک نے یہ بات کی ہے کہ جو بندہ جس کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ رب کے قرآن کو ٹائم دینا شروع کر دے، اللہ ٹائم میں برکت عنایت فرما دے گا۔ ہم جتنا قرآن پڑھیں اللہ اتنی ہی برکت ہمارے قرآن میں، ہمارے عمومی کاموں میں، ہمارے ٹائموں میں عنایت فرمائیں گے۔ یہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، پنڈلی کاٹنے والا پنڈلی کاٹ رہا ہے، جو ہی ہڈی آتی ہے وہ چھری نہیں، وہ بلکہ آری کے ساتھ اب کاٹنے لگا ہے۔ عروہ بن زبیر جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں وہ اب آری کے ساتھ کاٹ رہا ہے، تکلیف برداشت نہیں ہوئی، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آئی سب سے پہلے جو سوال کیے وہ ہم میں سے ہر بندہ اپنے دل پہ نقش کر لے، اپنے گریبانوں میں جھانکے، کیا ہماری بھی یہ صورتحال ہے؟ کیا ہم نے بھی اس طرح کی زندگی گزاری ہے؟ یا ہم نے بھی اس طرح کی زندگی گزارنی ہے؟ ہم پوچھیں بھائی بتا تو کلمہ پڑے ہوئے ہے؟ جواب آئے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں مسلمان ہوں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، مولوی صاحب نے میرے کانوں میں اذان بھی کہی، میرا خطرہ بھی ہوا، روزانہ میں مسجد میں اللہ اکبر کی صدا بھی سنتا ہوں، لیکن ہماری نماز سے محبت یہ کس طرح کی ہے؟ ذرا ہم غور تو کریں۔ یہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے گھر والوں تم نے نمازوں کو پڑھ لیا ہے، میری 5 نمازیں رہ گئی ہیں۔ کیا ہے کوئی ہم میں سے ایسا بندہ جو اپنے کاروبار کو چھوڑ کے اذان ہو اللہ اکبر کی، کاروبار کو بند کر کے مسجد میں آئے، میں مسلمان ہوں، میں نے جنت میں جانا ہے، میں نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے؟ کیا ہے کوئی ہم میں سے ایسا نوجوان جو اپنے ہر کام کو چھوڑ کے اللہ اکبر کی صدا پہ لبیک کہتے ہوئے مسجد میں آئے؟ ہماری نمازیں رہتی ہیں تو رہ جائے، ہم تو الارم ہی رہتے ہیں نمازوں کے سے تاخیر کے، اس وقت ڈیوٹی ہے، اس وقت فلاں کام کرنا ہے۔ کبھی ہم نے اذان سے پہلے کا الارم لگایا کہ ہم پہلے سامنے جانا ہے مسجد میں؟ دوسرا سوال جو اپنے گھر والوں سے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے پوچھا، کہا میرے گھر والوں یہ پنڈلی جو کاٹی گئی ہے وہ میرے گھر میں موجود ہے، اس کو باہر پھینک دیا۔ گھر والوں نے کہا وہ گھر میں موجود ہے۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے پنڈلی کو میرے سامنے پیش کرو۔ گھر والوں نے پنڈلی کو پیش کیا۔ اب عروہ بن زبیر اپنی پنڈلی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں وہ میرے گھر والوں سن لو، یہ پنڈلی جب تک میرے جسم کا حصہ رہی ہے اللہ کی قسم کبھی بھی چل کے اس پہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے نہیں گیا۔ اللہ مجھے اور آپ بھائیوں کو پکا سچا مسلمان بنائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر والوں کو جنت کی طرف ہمارے دلوں میں ہو تو وہ جنت میں جائیں، ان پہ محنت کریں۔ اللہ مجھے اور آپ بھائیوں کو پکا سچا مثالی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، بناوٹی اور آرٹیفیشل مسلمان بننے سے بچائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔